الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وعلت العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن امه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوسیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صلوات شب مقدس ہے اور شب 13 رجب ہے. خداوند عظیم نے اس کائنات پہ لطف فرمایا کہ نور علی سے کائنات کو روشن فرمایا. اس مناسبت سے ہم اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں اور جملہ مومنین کی خدمت میں بھی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. بہت ہی بڑی خوشی کی رات ہے. عید بزرگ ہے. شیعہ کی یہ علامت ہے جن کا تعلق آل محمد سے ہے کہ آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں, آل محمد کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. فرمایا شیعتنا منا, ہمارے شیعہ ہم سے ہیں. یفرحون لفرحنا, ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں, ہمارے غم میں غم ہوتے ہیں. لہٰذا ہم تو تب خوش ہیں جب آل محمد خوش ہیں. اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. لہذا بند عظیم نے جو انتخاب فرمایا ہے مولا علی کو دنیا میں بھیجنے کے لیے, وہ ماہ رجب کا انتخاب کیا ہے. اور ماہ رجب مقدس مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. خدا نے جس کو بہت ہی زیادہ شرف عطا کیا ہے. جاہلیت میں لوگ اگر حج کے مہینوں میں انجام نہیں دے سکتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے عمرہ رجب میں ضرور انجام دیں. لہٰذا یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس میں بیت اللہ میں بہت زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. خداوند عظیم کی یہ حکمت ہے ماہ رجب کا انتخاب کرنا کہ بیت اللہ میں لوگوں کا اجتماع اور لوگوں کی بھیڑ ہونی چاہیے. جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہو اور مولا علی کو جو کچھ خصوصیات خدا نے عطا کی ہیں جو کسی اور کو اس کائنات میں عطا نہیں ہوئی ہے, ایسی خصوصیات ہیں. مثلا یہ نام مقدس ہے امیر المؤمنین. یہ خداوند عظیم نے کسی کے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے غیر از علی ابن ابی طالب. ایک مرتبہ کسی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, کسی نے جب حضرت کو امیر المؤمنین کہہ دیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا ماں ٹھہر جاؤ, کبھی بھی یہ جملہ زبان سے نہ کہنا. امیر المؤمنین صرف وہ ہستی ہے کہ خداوند عظیم نے جسے عرش کے اوپر سے یہ نام عطا کیا ہے اور وہ علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, جسے
خداوند عظیم نے اس ہستی کو یہ خصوصیت بخشی ہے۔ تو جب راوی نے پوچھا کہ مولا جب آپ کے قائم تشریف لائیں گے تو ان کو کیا امیر المؤمنین کہا جا سکے گا؟ فرمایا نہیں، انہیں بھی نہیں کہا جا سکتا، نہ خداوند عظیم نے علی سے پہلے کسی کو کہا ہے اور نہ ہی علی کے بعد کسی کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت بخشی ہے خداوند عظیم نے نام مقدس کے حوالے سے۔ ایک اور خصوصیت ہے اور وہ ہے تربیت علی کی ذمہ داری خداوند عظیم نے پیغمبر اکرم کو عطا کی ہے۔ یعنی ماں باپ موجود ہیں، گھر الگ موجود ہے، لیکن یہ ذمہ داری خدا نے نبی پاک کی لگائی ہے۔ گویا کہ خدا نے نبی کو کہا ہوگا کہ میں جیسا ختم الرسل چاہتا تھا آپ کی تربیت میں نے ویسے کی ہے، کیونکہ پاک پیغمبر وہ واحد ہستی ہے جس کی تربیت خدا نے خود کی ہے۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ ادبنی فاحسن ادبی، خدا نے خود میری تربیت کی ہے اور بہترین تربیت کی ہے۔ تبھی تو خدا کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، میں جیسا چاہتا تھا تو ویسا ہے۔ اور پیغمبر کے لیے یہ عظمت پیغمبر ہے کہ خدا اس پر راضی ہے کہ میں جیسا بندہ چاہتا تھا تو بالکل ویسا ہے۔ یہ کتنی مشکل یا علی یا علی، یہ کتنی یا علی، یہ کتنی مشکل بات ہے کہ خدا کسی بندے پہ راضی ہو جائے کہ میں جیسا کمال بندے میں چاہتا تھا تو بالکل ویسا ہے۔ یہ تربیت خدا ہے، بولتی ہے تربیت خدا پیغمبر میں۔ وہ عظمتیں جو ذات پیغمبر میں پائی جاتی تھی وہ عمل پیغمبر سے اور زندگی پیغمبر میں نظر آتی ہے کہ اس ہستی کو خدا نے یہ عظمت عطا کی۔ لہذا وہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی محمد محمد والے محمد اللہم محمد والے محمد طلبات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ خدا کی تربیت کا اثر ہے کہ خدا کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی، سارے نبیوں کو خدا نے کہا ہے نمازیں پڑھو، عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ خدا کبھی بھی راضی نہیں ہوا کسی کی عبادت کے اوپر کہ بس اب کافی ہو گئی ہے عبادت۔ یہ صرف پیغمبر اکرم کی یہ ذات گرامی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے نبی، ساری رات عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آدھی رات تک عبادت کر لیا کرو۔ خدا راضی ہے اس حد تک ذات پیغمبر پر کہ خداوند عظیم فرماتا ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور میں خدا تیری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا خدا نے تربیت کی پیغمبر کی، جو اسے ختم المرسلین چاہیے تھا، اسے سید الانبیاء والمرسلین چاہیے تھا۔ لہذا تربیت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ خدا اس تربیت پہ راضی ہو۔ لہذا خدا نے خود تربیت کی ہے پیغمبر اکرم کی۔ گویا کہ خدا نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی، میں جیسا ختم الرسل چاہتا تھا میں نے تیری تربیت ویسی کی ہے، تو جیسا جانشین چاہتا ہے یہ علی آپ کے پاس ہے، ویسی تربیت کر لینا علی یا علی۔ وہ جیسا جانشین آپ کو چاہیے آپ علی کی ویسے تربیت کریے۔ خداوند عظیم کیسے چھوڑ سکتا تھا اس کے جانشین کو جس کی تربیت خود کرتا ہے، اس کے جانشین کی تربیت کوئی بھی کرے کائنات میں، خدا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ لہذا ذمہ داری نبی کی لگائی ہے کہ نبی تربیت کرے گا۔ اور ایک اور خصوصیت جو خدا نے بخشی ہے، اس کا اس وقت کائنات میں پاکیزہ ترین دو ہی گھر تھے،
ایک اس کا اپنا گھر تھا اور دوسرا نبی کا گھر تھا. اس نے کہا علی کے لیے میں اپنے گھر کو پیش کر رہا ہوں, علی میرے گھر میں دنیا میں تشریف لائے. یا علی یا علی. نہ ایسا کبھی یا علی نہ ایسا کبھی ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد میں ولادت ہو جائے. اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے, چونکہ جس وقت ولادت ہوتی ہے اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے خاتون کے اوپر, لہذا شریعت مسجد میں ولادت کی اجازت نہیں دیتی ہے. اور مسجد بھی نہ ہو بلکہ بیت اللہ ہو. مسجد الحرام کے اندر بیت اللہ ہے, باہر جو ہے وہ مسجد الحرام ہے. وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ کوئی جنب کی حالت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا ہے مسجد الحرام میں. اتنی پاکیزہ مسجد ہے. اس کے اندر ہے بیت اللہ, خانہ کعبہ. مسجد الحرام کے بالکل وسط میں خداوند عظیم نے قرار دیا ہے. کسی مسجد میں ولادت کی اجازت نہیں ہوتی ہے, لیکن خداوند عظیم نے اس پاکیزہ ہستی کی پاکیزگی کو دنیا کے سامنے بیان کرنا تھا کہ یہ اتنا پاکیزہ خانوادہ ہے کہ اگر دنیا میں بھی آنا ہے تو خانہ کعبہ جیسی جگہ کو پیش کیا جا سکتا ہے اس کے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک دن مولا امیر سے سوال کیا گیا. زید ابن سوحان ہے سوال کرنے والا. جس وقت مولا علی کو ضربت لگ چکی تھی, یہ تقریباً لگ بھگ 45 گھنٹے کا وقت ہے ضربت علی کے بعد, اس وقت بہت زیادہ حضرت سے سوال کیے گئے اور حضرت نے بھی کھل کے جواب دیے ہیں ان سوالوں کے. فرمایا یہ زبان بول رہی ہے سن لو, یہ پھر زبان ختم ہو جائے گی, یہ زبان خاموش ہو جائے گی, آج سن لو علی سے. تو زید ابن سوحان نے سوال کیا, یا علی انت افضل ام آدم ابو البشر, انت افضل ام نوح, انت افضل ام ابراہیم, انت افضل ام موسیٰ, انت افضل ام عیسیٰ. یا علی آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے, آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے, آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے, آپ افضل ہیں یا ابراہیم افضل ہے, آپ افضل ہیں یا عیسیٰ افضل ہے. مولا امیر نے کہا کہ اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ زبان خاموش ہو جائے گی, میں حقیقت کو اپنی زبان سے تمہیں بیان کرتا ہوں. میں آدم سے بھی افضل ہوں, میں نوح سے بھی افضل ہوں, میں ابراہیم سے بھی افضل ہوں, میں موسیٰ سے بھی افضل ہوں, میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں. ایک ایک فضیلت کو مولا امیر بیان کر رہے ہیں. میں آدم سے افضل ہوں اس لیے کہ آدم نے ترک اولا نہیں کیا تھا, خدا نے منع کیا آدم کو, آدم نے اس گندم کو, اس دانے کو کھا لیا جو جنت میں آدم پہ حرام کیا تھا. علی نے ساری زندگی شبہناک لقمے سے پرہیز کیا ہے, کبھی شبہ کے قریب نہیں گئے. یا علی یا علی. ایک لقمے میں شبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا اگر ایک کنویں میں ایک شراب کا قطرہ گر جائے, اس کنویں سے پانی دیا جائے کھیتی کو, اس کھیتی سے ایک جانور آ کر کے چرتا ہے, وہ جانور اگر مکس ہو جاتا ہے ایک ریوڑ میں, علی پورے ریوڑ سے نہیں کھائے گا چونکہ شبہ پایا جاتا ہے اس میں. علی اتنے پاکیزہ ہے. میں نے خدا کی خاطر ساری زندگی شبہ سے پرہیز کیا ہے. میں نوح سے افضل ہوں, میں ابراہیم سے افضل ہوں. ابراہیم نے خدا سے عرض کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى, خدا بندہ تو مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. خدا بند عظیم نے ابراہیم سے کہا اولم تؤمن, ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لائے ہیں؟ قال بلا, میں ایمان تو لایا ہوں, ولیکن لیطمئن قلبی, یہ اپنے اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں
کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کیا کرتا ہے، میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم وہ ہیں کہ جس کو خداوند عظیم نے ملکوت دکھائے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم اسی طرح ابراہیم کو ملکوت دکھاتے ہیں، زمین و آسمان کی حقیقت اور باطن دکھاتے ہیں۔ وہ ابراہیم جس کو خدا ملکوت دکھاتا ہے، وہ ابراہیم سوال کرتا ہے، میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کیا کرتا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ لو کوشف الغطا مزدد تو یقیناً ایمان علی یہ ہے، سارے پردے ہٹ جائیں ایمان علی میں فائدہ نہیں ہوگا ذرہ برابر۔ یا علی یا علی، حضرت موسیٰ سے افضل ہوں۔ موسیٰ نے کہا تھا بارگاہ خدا میں، خداوندہ مجھے فرعون کے پاس بھیج تو رہا ہوں، لیکن انی اخاف یقتلون، میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، مجھے ساتھی کی ضرورت ہے، اس لیے میرا ساتھی موسیٰ جو ہے وہ اپنے ڈر اور خوف کا بارگاہ خدا میں اظہار کر رہے ہیں۔ اور علی وہ ہے کہ جوانی میں بھی ابطال عرب کے مقابلے میں گیا ہے، ذرہ برابر نہیں ڈرا ہے کبھی کسی سے۔ یہ ہے شجاعت علی۔ فرمایا اور میں عیسیٰ سے افضل ہوں اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں تھی بیت المقدس میں جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے۔ جب مشکل میں آئی نا حضرت عیسیٰ کی ماں تو خداوند عظیم نے ارشاد، رہتی بھی مسجد میں تھی چونکہ منت مانی تھی ان کی ماں نے کہ ہم بیت المقدس میں وقف کریں گے جو بچہ پیدا ہوگا۔ بیٹی ہوئی قرآن میں ہے کہ خداوندہ یہ تو بیٹی ہے، خدا نے کہا کہ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، خدا نے قبول کر لیا، یہ بیٹی ہے مجھے خادمہ کے طور پہ قبول ہے اپنے گھر کے لیے۔ لہذا بی بی مریم سلام اللہ علیہا رہتی بھی اسی گھر میں تھی، یعنی بیت المقدس میں رہتی تھی، اور وہیں پر جب یہ وقت آتا ہے نا بچے کی پیدائش کا، بچہ بھی وہ ہے کہ خدا کہتا ہے کلمۃ من ہو، یہ کلمہ الہی ہے عیسیٰ جسے ہم دنیا میں بھیجنا چاہتے ہیں، یہ خدا کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، جسے خدا نے مریم کو ڈالا ہے اور مریم کو دے دیا ہے، یہ کلمہ الہی ہے۔ وہ پاکیزہ ہستی جس کی طہارت کی گواہی خدا نے خود دی ہے کہ مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، خدا نے تجھے دنیا پہ انتخاب کر لیا ہے، تجھے طہارت بخشی ہے، تجھے استفا کیا ہے خدا نے۔ وہ ہستی جو خود بھی پاک ہے، بیٹا وہ ہے کہ جس کو کلمہ الہی کہا ہے خداوند عظیم نے، اس کی بھی جب ولادت کا وقت آتا ہے، مریم بارگاہ خدا میں مشکل حل کرنے کے لیے جب عرض کرتی ہے کہ خدایا اس ولادت کو آسان فرما، حکم الہی ہوتا ہے کہ مریم اخرجی من بیتی ھذا بیت العبادت لا بیت الولادت، مریم میرے گھر سے باہر چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ ولادت کا گھر نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ علی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نے دنیا میں آنا ہے، خدا مریم کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور جب مجھے دنیا میں آنا ہے میری ماں آتی ہے بیت اللہ کے ساتھ شکم کو مس کر کے، خدا سے کہتی ہے کہ خدایا تجھے ابراہیم کا واسطہ جس نے یہ گھر بنایا ہے اور اس کا واسطہ جو میرے شکم میں موجود ہے، مشکل کو حل فرما۔ دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے، دیوار کعبہ شک ہو جاتی ہے، ماں کعبہ میں داخل ہوتی ہے، فَوَلِدْتُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، میں کعبہ کے بالکل اندر درمیان میں پیدا ہوا ہوں، مجھ سے پہلے اس کائنات میں نہ کوئی کعبہ میں پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کے لیے کوئی کعبہ میں پیدا ہو سکے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ پاکیزگی کی انتہا ہے، عیسیٰ بھی پاکیزہ، حضرت مریم بھی پاکیزہ، لیکن اپنے گھر کو ان کے لیے بھی خدا نے پیش نہیں کیا ہے۔
لیکن یہاں پاکیزگی کا وہ معیار ہے کہ جسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے۔ یہ پاکیزگی کی انتہا ہے کہ میرا گھر حاضر ہے، علی اگر آئے گا، علی کے شایان شان صرف اور صرف بیت اللہ ہے جسے ولادت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے خدا کی طرف سے۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ کہ کیوں دیوار کعبہ شاہ کوئی دروازے کی طرف سے کیوں نہیں بی بی داخل ہوئی، رکن یمانی کی طرف سے مستجار ہے وہاں پہ، وہاں سے دیوار کعبہ شق ہوئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ دروازے کی طرف سے جاتی تو دنیا کہتی کہ خود گئی ہے، پتہ نہیں خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ دیوار کو شک کر کے خدا نے دنیا کو بتا دیا یہ خود نہیں گئی ہے، راستہ ہم نے بتایا ہے، ادھر سے جائیے میرے بھائی۔ یا علی یا علی 3 دن تک بی بی رہی وہاں پہ۔ روایت کے لحاظ سے روایت معتبر ہے، جو اعتراض کرتے ہیں جو قبول نہیں کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ حاکم نیشاپوری المستدرک میں کہتا ہے تواترت الاخبار، یہ روایات متواتر ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب ولد فی جوف الکعبہ، کہ علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حاکم نیشاپوری کہہ رہے ہیں کہ روایات متواتر ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالت الخفا میں کہتے ہیں کہ حاکم نے یہ کہا ہے کہ روایات متواتر ہیں، اور شاہ صاحب اسے قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ موثق ترین حوالے ہیں کہ علی کعبہ میں تشریف لائے ہیں، اور خوب علی نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے، کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا۔ اگرچہ یہ فضیلت چھپانے کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ حکیم ابن حزام جو ہے وہ کعبہ میں پیدا ہوا تھا، کوئی یہ عجیب بات ہے کہ مولا علی کے لیے کوئی فضیلت قابل قبول نہیں ہے، چاہے باقی کسی کے لیے بھی ثابت ہو جائے وہ فضیلت، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صرف علی کا جب مسئلہ آتا ہے تو پھر یہ قبول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ منافقین جو پاک پیغمبر کے دور میں تھے نا، یہ پہچانے جاتے تھے۔ ابو سعید خدری بھی کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو پاک پیغمبر کے دور میں پہچانتے تھے بغضہم لعلی ابن ابی طالب، علی کے بغض کے ذریعے سے منافق پہچانے جاتے تھے۔ خدا نے جس ہستی کو محک بنا دیا، کسوٹی بنا دیا ہے ایمان و نفاق کی پہچان کا، وہ ہستی کتنی بزرگوار اور بلند ہونی چاہیے کہ اس کائنات میں اگر مومن کو پہچاننا ہو تو محبت علی کے ذریعے سے پہچاننا، اور منافق کو پہچاننا ہو تو بغض علی کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے منافق۔ یہ پہچان بتا دی قیامت تک کے لیے، صرف زندگی میں نہیں تھا علی کے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک شخص ہے زاہبی، یہ شمس الدین زاہبی ہے، وہ ایک فضیلت ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی۔ حاکم نیشاپوری نے اس کو نقل کیا اس فضیلت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے یا علی صدیقوں کا صدیقی، حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، عدووں کا عدوی و عدوی عدو اللہ۔ علی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ علی جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے رکھتا ہے، اور جو مجھ سے رکھتا ہے وہ خدا سے رکھتا ہے۔ انت سید المسلمین، علی آپ ہیں مسلمانوں کے سردار۔ یہ فضیلت ہے، اس کی سند کے لحاظ سے جب اعتراض نہ ہو سکا تو شمس الدین زاہبی کہتا ہے کہ والقلب یشہد انہ باطل، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص کی دوستی اور ایک شخص کی دشمنی کیسے خدا کی دوستی اور دشمنی بن سکتی ہے؟ اور خدا نے علی کو کائنات میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ علی اگر آپ نہ ہوتے لم یعرف المنافق مؤمنون من بعدی، اب میرے بعد مومن کون ہے منافق کون ہے پتہ ہی نہ چلتا اگر علی آپ نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ علی کی عظمتوں کو سمجھنا ہو تو خداوند عظیم نے سمجھانے کے لیے علی کے مقام کو زبان پیغمبر سے بیان کیا ہے۔ کبھی علی کو نفس پیغمبر کہا گیا ہے، یعنی روح و جان پیغمبر کہا گیا ہے۔ کبھی علی کو پیغمبر اکرم نے قرآن کا ساتھی قرار دیا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔
علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر تک، یہ ہمراہ رہیں گے ہمیشہ. کبھی حق کا ساتھ بتا کر کے کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یدور معہ حیث ما دارا، حق ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتے ہیں. علی کی پہچان کبھی اس طرح سے کروائی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر علی کی پہچان چاہتے ہو تو پیغمبر کو پہچاننا چاہیے. مقام و عظمت پیغمبر، چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی آپ مجھ سے ایسی ہی منزلت رکھتے ہیں جیسے ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی. الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، ہارون نبی تھے. یہ ایک منزلت نفی ہو گئی، علی آپ نبی نہیں ہیں. لیکن باقی جتنی منزلیں ہیں نا نبی کی، وہ سب کی سب علی کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر نے خود بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں جانے پیغمبر ہوں. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ لَتَنْتَحِيُنَّ یا بنو ولیہ، کہ اے بنو ولیہ تم رکتے ہو، یا لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا كَنَفْسِي، کہ میں تمہاری طرف اس کو بھیجوں جو میری روح کی مانند ہے. اور پھر اشارہ کیا ھذا ھو علی ابن ابی طالب، یہ ہستی جو روح پیغمبر ہے وہ علی ابن ابی طالب. کبھی یہ کہا، کبھی سورہ براءت پہنچانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ مسند احمد حنبل میں ہے یہ روایت، ارشاد فرمایا جاؤ علی جسے میں نے پہلے دے کر کے 9 آیتیں بھیجی ہیں براءت کی، لو جا کر اور آپ پہنچانا. مشرکین میں وہ آیات پڑھنی ہے، آسان کام نہیں تھا. مشرکین وہ ہیں کہ جن کے باپ دادا بھائی بیٹے سب کو علی نے مارا ہوا. 9 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ ہو چکی تھی لیکن سارے مکہ میں مشرکین بستے تھے. جاؤ علی، پہلے کسی اور کو بھیجا. یہ آیات 9 نازل ہوئی ہیں سورہ براءت کی، جاؤ انہیں پہنچا کے آؤ. پھر جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے لا یبلغ الا انت اور رجل منک، یہ آیات نہیں پہنچا سکتا مگر آپ خود جائیں یا وہ جائے جو آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اور رجل منک، وہ جو آپ سے ہے وہ جائے گا. آپ جانا چاہیے یا وہ جانا چاہیے، یہ بھی ایک دلیل ہے خدا کی طرف سے بندوبست کیا گیا، ورنہ کیا ضرورت ہے. پاک پیغمبر تو خدا کے کہے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں. کیا ضرورت تھی کسی اور کو پہلے بھیجنے کی اور پھر پیچھے علی کو بھیجنے کی؟ صرف حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ دین جو ہے نا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تبلیغ نبوت کی خصوصیت ہے. دین کی تبلیغ کرنا یا نبی کرے گا یا وہ نبی جیسا ہو وہ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ 9 آیتوں کی تبلیغ کرنی ہو تو وہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، صرف علی جو پیغمبر جیسے ہیں وہ کر سکتے ہیں. پورے دین میں جانشین پیغمبر علی کے علاوہ کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا امیر اسی طرح ایک اور موقع بھی تھا، وہاں پہ بھی پاک پیغمبر نے ساری جنگوں میں آپ دیکھ لیجئے یہی ہوا ہے کہ پہلے پاک پیغمبر دوسروں کو بھیجتے تھے. جنگ خیبر میں بھی یہی ہوا کہ 39 دن تک پاک پیغمبر جو ہیں وہ دوسرے افراد کو بھیجتے رہے. جنگ فتح نہیں ہوئی، جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ علی کو بھیجیں. پاک پیغمبر نے اعلان کر دیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، میں کل اس مرد کو علم دوں گا جس کی یہ خصوصیت ہے یحب اللہ و رسولہ یحبہ اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. کل میں علم اسے دوں گا لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، اس کی یہ خصوصیت ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا مگر یہ کہ خدا فتح اس کے ہاتھ پہ دے کر بھیجا کرتا ہے. یہ اس کی پہچان ہے کہ وہ بغیر فتح کے واپس نہیں آتا. اس کی یہ خصوصیت پیغمبر فرما رہے ہیں لا یرجو، وہ واپس نہیں آتے حتی یفتح اللہ علی یدیہ مگر یہ کہ خدا فتح اس کے ہاتھوں پہ دے کر بھیجتا ہے.
اور پھر یہ صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے اگلے دن علم علی کو دیا تھا۔ یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی، پہلے دن سے علی کو بھیج دیتے پتہ ہوتا تھی، نہ دکھانا چاہتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ علی ہی ہے وہ جس پر دین میں بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جنگ خندق میں بھی یہی ہوا نا باقاعدہ طور پر، جب عامر بن عبد الود ادھر آ گیا نا خندق پھلاک کر، تو اس نے پاس آ کر، یہ کتنی بڑی ضرورت تھی کہ مسلمان سارے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، جنگجو سب بیٹھے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر بھی تشریف فرمائے اور آ کر کے وہ بلند آواز سے گستاخی شروع کر دیں کہ تم میں سے جو بھی جنت، کہتے ہو نا کہ جو مارا جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، تو تم میں سے جو جنت جانا چاہتا ہے وہ آؤ میرے مقابل میں ذرا۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کون اس کے مقابل میں جائے گا؟ مولا علی پاس بیٹھے ہو، علی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آنا لہو، میں جاؤں گا۔ فرمایا نہیں اجلس یا علی، آپ بیٹھیے۔ پھر ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا؟ پھر علی کھڑے ہوئے، آنا لہو، میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ فرمایا نہیں تم بیٹھو۔ پھر تیسری مرتبہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کون جائے گا؟ علی کھڑے ہوئے کہ میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ پاک پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انہ عمر یا علی، یہ عمر بن عبد الود ہے۔ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، اگر یہ عمر ہے تو میں علی ابن ابی طالب ہوں یا رسول اللہ۔ اور علی تشریف لے گئے، جنگ ہوئی، جنگ نہیں بیان کرنا، یہ جملہ جو آپ نے اکثر سنا ہوا ہے کہ کس طرح سے مولا علی نے عمر بن عبد الود کے سر کو کاٹا تھا گرا کر کے۔ 6000 بندے کا مقابلہ کرنے والا شخص تھا، علی نے گرایا اسے، 2 بار گرایا، ایک بار بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ پہلی مرتبہ اس کا پاؤں پھسل گیا ہوگا، نہ گرا کر چھوڑ دیا۔ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ علی نے چھوڑ دیا، ایسے دشمن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب ایک قابو ہٹا، کہا جب علی واپس آ جائے تو پوچھ لینا کیوں چھوڑا تھا۔ علی نے پھر گرا لیا، اور علی نے غبار اڑ رہی تھی، بہت زیادہ جنگ ہوئی تھی، غبار اڑ رہی تھی، اور ایک مرتبہ جب علی نے بلند آواز سے کہا نا اللہ اکبر، پیغمبر نے بلند آواز سے کہا قد قتلہ علی، علی نے عمر بن عبد کو قتل کر دیا۔ یا علی، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا لضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آج علی کی یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فرمایا تھا جب بھیج رہے تھے برز الایمان کلہ الا الشرک کلہ، یہ پورے کا پورا ایمان ہے جو پورے کے پورے شرک کے مقابل میں جا رہا ہے۔ اور پیچھے سے دعا کی تھی اللہم قد اخذت منی عبیدۃ یوم بدر وحمزہ یوم احد وہذا علی بن ابی طالب ارددہ علی ولا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ خدایا تو نے عبیدہ کو بدر کے دن لے لیا تھا اور حمزہ کو احد کے دن لے لیا، اب میرے پاس صرف علی ابن ابی طالب ہے، خدایا محمد کو بے مثل نہ چھوڑنا، علی کو واپس لانا محمد کے لیے، لا تذرنی فردا، مجھے بے مثل نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اس امت میں مثل پیغمبر صرف علی ابن ابی طالب ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن تشریف فرما ہوئے تھے نا ظاہری تخت خلافت کے اوپر، تو 3 سیڑھیاں تھی پاک پیغمبر کے ممبر کی، چوتھی جگہ تھی جہاں پر پیغمبر اکرم خود بیٹھا کرتے تھے۔ علی تشریف لائے، بالکل پاک پیغمبر کے ترجمان بن کر کے آئے تھے۔ کانا متعمما بے امامت رسول اللہ لابسا بردت رسول اللہ متناعلا نعل رسول اللہ۔ علی جب آئے تو پیغمبر کا امامہ پہنے ہوئے تھے، پیغمبر کی عبا اوڑے ہوئے تھے، پیغمبر کی تلوار لگائے ہوئے تھے، پیغمبر کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ علی اس طرح سے ترجمان پیغمبر بن کر کے آئے تھے تخت خلافت کے اوپر۔ فجلس فی موضع نبی، وہاں بیٹھے جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ آپ سے پہلے کسی خلیفہ نے یہ جرات نہیں کی تھی، وہاں بیٹھے جہاں پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ فسمع الزوزاء، لوگوں میں ایک شور و شرابہ پیدا ہوا کہ یہ علی یہاں کیوں بیٹھے جو آپ سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا۔ مولا علی نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں شور ہو رہا ہے؟
کہا کہ یا علی جلوسو کا مقام رسول اللہ، آپ وہاں بیٹھے جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے، اور آپ سے پہلے کسی نے جرأت نہیں کی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی جہاں پہ رسول بیٹھا کرتے تھے۔ تو علی نے فرمایا کہ قد سمعت النبی یقول، میں نے پاک پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من قام مقامی ولم یعمل بعملی اکبہ اللہ ولا من خرائہ فی النار، جو میری جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور مجھے جیسا عمل نہیں کرتا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اور میں علی وہ ہوں جس نے ساری زندگی وہی کیا جو پیغمبر نے فرمایا ہے، وہی عمل کیا جو پیغمبر نے عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔ خدا نے پورا ترجمان ذات علی کو ذات پیغمبر کا قرار دیا۔ علم کے لحاظ سے جانشین علی فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، حکمت کے لحاظ سے جانشین علی آنا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من ارادہ فلیات الباب، جو حکمت پیغمبر چاہتا ہے وہ اس دروازے سے آئے جو علی کو خدا نے قرار دیا۔ خدا بند عظیم نے مولا علی کو یہ ظاہری جسمانی خصوصیات کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں کہ مخالفین کی زبان سے مولا علی کی جو جسمانی خصوصیات بیان کیا دشمنوں نے بیان کی ہے۔ عمرو بن عاص جیسے افراد جو دشمن ہیں علی کے، انہوں نے بیان کیا ہے مولا علی کے جسمانی خصوصیات کو۔ قد چھوٹا تھا، پنڈلیاں کمزور تھیں، بال اڑے ہوئے تھے، یہ چونکہ ذات علی میں کوئی عیب نہیں تلاش کر سکے، لہذا مخالفین نے علی کا قیافہ ایسا بیان کیا کہ محبت علی کسی کے دل میں پیدا نہ ہو سکے۔ اگر نہ علی کے جسم کو پہچاننا ہو کہ جسم بھی عین جسم پیغمبر کی طرح تھا، تو مشرکین مکہ سے پوچھو جو ہجرت کی رات ساری رات علی کو دیکھتے رہے، یہ فیصلہ نہ کر سکے یہ پیغمبر سو رہا ہے یا علی سو رہے ہیں۔ یا علی یا علی، مشرکین، یہ عرب کی یہ خصوصیت تھی، یہ لوگوں کے قدم دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے کہ اس قبیلے کا فرد گزرا ہے یہاں پر، ان میں یہ خصوصیت تھی قیافہ پہچاننے کی۔ ساری زندگی 40 افراد 13 قبیلوں کے ساری رات دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں پیغمبر سو رہے ہیں۔ اگر علی اور پیغمبر کے جسم میں فرق ہوتا نا تو مشرکین کو رات کو ہی پتہ چل جاتا یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ علی سو رہے ہیں۔ اور خداوند عظیم کو یہ علی کی نیند کتنی پسند آئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے ایک ہستی وہ ہے کہ جو اپنی جان دیتی ہے مرضات خدا کو خرید لیتی ہے خداوند عظیم سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ علی کو پہچاننا ہو قرآن کو پہچانو، علی کو پہچاننا ہو پیغمبر کو پہچانو۔ جس پیغمبر نے کہا ہے علی منی وانا منہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حاکم نیشاپوری نے کہا حدیث صحیح ہے، ذہبی نے کہا حدیث صحیح ہے، یہ علماء کہہ رہے ہیں سب کے سب کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پیغمبر نے کہا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ خوب یہ بات سمجھ کیسے آ سکتی ہے انسان کو؟ علی پیغمبر سے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے پیغمبر نے تربیت کی، علی بیٹا شمار ہوتا تھا پیغمبر اکرم کا، پیغمبر نے تربیت کی، کہا علی مجھ سے ہے۔ لیکن یہ کیوں پیغمبر کہہ رہے ہیں آنا من علی، میں علی سے ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں اس دنیا میں، یہ عالم نورانیت کی بات کر رہے ہیں کہ میں اور علی ایک نور تھے، خداوند عظیم نے ہمیں ایک نور سے خلق کیا ہے، اور یہی نور خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا، اسلاب انبیاء میں منتقل ہوتا رہا، 2 صلبوں میں آ کر تقسیم ہوا ہے۔ صلب عبداللہ میں نور پیغمبر منتقل ہوتا ہے، صلب ابو طالب نے نور علی منتقل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ علی مع القرآن پیغمبر فرماتے ہیں، والقرآن مع علی، حافظ سیوطی الجامع الصغیر میں سے نقل کرتا ہے، طبرانی موجم صغیر میں نقل کرتا ہے،
اور اس کو حاکم نے حدیث صحیح قرار دیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہ حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے۔ یعنی قرآن کو زبان خدا چاہیے تھی، ترجمان خدا چاہیے تھا، جو قرآن کو اسی طرح بیان کرے جیسے خدا نے نازل کیا ہے۔ جو خدا قرآن میں بیان کرنا چاہتا ہے کوئی ویسا ہونا چاہیے تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ علم قرآن، فہم قرآن صرف اور صرف تمہیں علی سے حاصل ہوگا۔ نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن کو میں جانتا ہوں اور مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو۔ یہ دعویٰ صرف علی نے کیا ہے، جس دن پہلے دن منبر خلافت پر بیٹھے تھے اور جس وقت تشریف فرما ہو گئے، اس خاص حالت میں جب آئے لباس پیغمبر پہن کر کے، جب آئے اور وہاں بیٹھے جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، تو اس طرح سے فشابک بین اصابعہ، مولا امیر نے اس طرح سے ہاتھ رکھے اور یہاں پہ قرار دیا، تحت جوفہ، ہاتھوں کو اپنے جوف کے نیچے قرار دیا اور کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ جو بھی پوچھنا ہے علی سے پوچھو۔ پھر فرمایا سلونی عن القرآن، اور علی سے قرآن کے بارے میں پوچھو۔ ما من آیت نزلت الا وانا اعلم بها، کوئی آیت پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی مگر میں علی سب سے زیادہ اس آیت کا علم رکھتا ہوں، من مکیہا و مدنیہا و ناسخہا و منسوخہا و تنزیلہا و تعویلہا، مکی ہو یا مدنی علی جانتا ہے، ناسخ ہو یا منسوخ ہو علی جانتا ہے، تنزیل ہو یا تعویل ہو علی جانتا ہے۔ اور مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں، علی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجھ سے سنو، میں حافظ قرآن ہوں مجھ سے سنو، کہا نا، قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جہاں نازل ہوئی، جس کے بارے میں نازل ہوئی، جو نازل ہوا ہے آؤ علی سے پوچھو، میں تمہیں بیان کروں گا۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ دعویٰ اس کائنات میں پیغمبر کر سکتے تھے یا علی کر سکتے تھے؟ اور پیغمبر جس پر یہ قرآن نازل ہوا علی ہے، روح ہے پیغمبر، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ جانے پیغمبر ہے۔ دروازہ علم پیغمبر کیسے بن گئے علی؟ صرف سکھانے پڑھانے سے سارا علم نہیں آتا ہے معلم کا، متعلم کے پاس، وہ روح ایک ہے جس کو خداوند عظیم نے فیض عطا کیا ہے، وہ روح ایک ہے، وہی روح علی میں پائی جاتی ہے جو روح پیغمبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کہتے تھے کہ پیغمبر کے اوپر جو جس کا قرضہ ہے آؤ علی سے طلب کرو۔ یہ تو آسان بات ہے قرضہ، لیکن یہ کہنا کہ جس سے پیغمبر نے کوئی وعدہ کیا ہو علی اس وعدے کو پورا کرے گا، یا علی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پیغمبر نے کسی سے کیا وعدہ کیا ہے؟ علی فرمائیں گے میری روح پیغمبر ہے، جو پیغمبر کہتے تھے وہ علم علی میں موجود ہوا کرتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا پیغمبر کو پہچانو علی کی پہچان ہو جائے گی، قرآن کو پہچانو علی کی پہچان ہو جائے گی۔ یہاں پہ دو جملے پیغمبر نے ارشاد فرمائے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا؟ یہ دوسرا جملہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کہا جائے نا کہ فلاں زید عمر کا بھائی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمر زید کا بھائی ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک طرف سے اخوت ثابت ہو جائے برادری تو دوسری طرف سے خود بخود ثابت ہو جاتی ہے، دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی اسی طرح سے اگر مائیت کو بیان کرنا ہے، کہہ دیا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پاک پیغمبر نے کیوں دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے؟ یہ دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو قرآن سے پہلے بھی علی ہے اور قرآن کے بعد بھی علی ہے، علی کے بعد قرآن سمجھ نہیں آ سکتا اور بغیر قرآن کے علی سمجھ نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ علی اس کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جس کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا جا سکا، بیان جتنی ہوئی ہے اسے بھی چھپایا گیا، پہلے بیان نہیں ہو سکی اور جو بیان ہوئی ہے اسے بھی چھپایا گیا۔ خلیل ابن احمد سے کسی نے سوال کیا ما تقول فی علی، علی کے فضائل آپ کیا بیان کریں گے ہمارے لیے؟ اس نے کہا کہ میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کی فضیلتوں کو اپنوں نے چھپایا خوف کی وجہ سے، دشمنوں نے چھپایا حسد کی وجہ سے، یہ دونوں طرح کے چھپانے کے باوجود مشرق و مغرب فضائل علی سے پر نظر آتے ہیں۔ یہ عظمت علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بنو امیہ کے دور میں مولا علی کا نام رکھنا ممکن نہیں تھا۔ کسی کا اگر نام ہوتا تھا نا علی تو اس کو سزائیں دی جاتی تھی، قتل کیا جاتا تھا۔ نام نہیں، فضیلتیں تو بہت بات کی بات ہے کہ کوئی علی کے فضائل بیان کر سکتا، نام نہیں رکھا جاتا تھا مولا علی کا۔ خداوند عظیم نے کیا بندوبست کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ دنیا اتنی دشمن رہی ہے اور فضائل علی بیان نہیں ہو سکے، آج اتنی فضیلتیں علی کی ہیں کہ ایک ایک فضیلت میں علی پوری کائنات میں بلند نظر آتے ہیں۔ پوری یہ عظمت ہے، اور ابھی تو فضیلتیں بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ خود پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا وہ غزوہ ذات السلاسل کو فتح کر کے علی تشریف لا رہے تھے نا، تو سورہ والعادیات نازل ہوئی۔ جس وقت فتح کیا مولا علی نے، سورہ والعادیات نازل ہوئی۔ خدا نے قسمیں اٹھا کر کے کہا کہ یہ جو فتح ہوئی ہے علی کو۔ اور جب پاک پیغمبر استقبال کے لیے گئے مولا عمیر کی، مدینہ سے باہر سارے اصحاب کو لے کر کے پاک پیغمبر استقبال علی کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، اور جب دور سے علی کی نظر پڑی پاک پیغمبر پر، علی سواری سے اتر کر دوڑ کر آئے، پاک پیغمبر کے قدموں پہ گرے اور قدموں کے بوسے دیے پاک پیغمبر کے قدموں کے۔ اس وقت پیغمبر نے علی کو اٹھا کے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دے کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، یا علی لولا ان اخاف علی امتی ان تقول فیک مقالۃ النصارى فی عیسی ابن مریم۔ علی مجھے اگر اپنی امت سے خوف نہ ہوتا نا کہ تیرے بارے میں وہی کہیں گے جو نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، تو میں آج تیری ایسی فضیلت بیان کرتا، تو جہاں سے گزرتا تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر تبرک بناتے لوگ۔ یا علی یا علی، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ یہ ہے، اور اس ہستی کی محبت خداوند عظیم نے ایمان کی علامت قرار دی۔ یہ محبت علی ہے۔ یا علی لا یحبک، حدیث صحیح مسلم میں ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ پیغمبر کا یہ عہد ہے علی کے ساتھ، انہ لعاہد الی النبی، علی فرماتے ہیں پاک پیغمبر نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جو مومن ہوگا، اور بغض نہیں رکھے گا مگر جو منافق ہوگا۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز پر محبت علی پیش کی گئی، حتیٰ نبیوں پر پیش کی گئی ہے۔ نبیوں کو بھی اب نبوت ملی ہے تو ولایت علی کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ سورہ زخرف میں خدا نے ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے نبی آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ ان سے سوال تو کریے۔ پاک پیغمبر کہاں سوال کر سکتے تھے نبیوں سے؟ نبی تو پہلے چلے گئے، پاک پیغمبر بعد میں تھے۔ یہ جب پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ کہاں پہ پاک پیغمبر کو حکم ہوا کہ نبیوں سے سوال کرو، فرمایا شب ہجرت خداوند عظیم نے چوتھے آسمان پر نبیوں کو پیغمبر کے استقبال کے لیے جمع کیا ہوا تھا۔ دو صفوں میں نبی کھڑے ہوئے تھے، پاک پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، نبیوں کی صفوں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، وہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ میرے نبی ان سے نبیوں سے سوال کرو۔ یہ سارے نبی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا او نبیو بیائی شیئن بعثتم، مجھے بتاؤ تمہیں خداوند عظیم نے کس شرط پر نبوت اور رسالت عطا کی ہے؟ جب پاک پیغمبر نے یہ سوال کیا سب نبیوں نے یک زباں ہو کر کے کہا بے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ، اور ہم نے اللہ کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت اور علی کی ولایت کو مانا تو ہمیں ولایت رسالت و نبوت ملی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ان دونوں ہستیوں کے نام یا علی، دونوں ہستیوں کے نام خدا بند عظیم نے خصوصیت کے ساتھ قرار دی۔ پیغمبر اکرم کا جو نام ہے جس کا مطلب ہے جس کی بہت حمد کی جائے، حضور پاک کے نام کا یہ معنی ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور جو امیر المؤمنین کو خدا بند عظیم نے نام دیا، پاک پیغمبر نے بیان کیا کہ شب ہجرت جب میں شب معراج جب گیا نا خدا کے حضور میں کھڑا ہوا، بالکل عرش الہی کے مقابل میں جب میں کھڑا ہوا تو خدا بند عظیم نے مجھے ارشاد فرمایا، یا محمد، اے محمد، میں نے سب سے پہلے تمہیں خلق کیا ہے اور تجھے میں نے نبی بنایا ہے، وقد شققت لک اسما من اسمی، اور تیرا نام میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، انا المحمود وانت محمد، میں محمود ہوں اور تو محمد ہے۔ اور پھر میں نے دنیا پہ نظر کی، فاخترت منها علیا، اور دوسری نظر میں نے دنیا سے علی کا انتخاب کیا ہے، وجعلته وصیک ووزیرک وخلیفتک زوجہ ابنتک، میں نے علی کو تیرا وصی، تیرا وزیر، تیری بیٹی کا شوہر بنایا ہے، وشققت له اسما من اسمی فانا العلی الاعلی وهو علی، اور میں نے نام علی اپنے نام سے نکالا ہے، میں علی اعلی ہوں، وہ علی ہے، عظمت علی کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خوش قسمت ہے خدا بند عظیم نے محبت علی آپ کے دلوں میں ڈالی ہے۔ آسان نہیں ہے ماننا علی کی محبت کو۔ لو احبنی جبل لتحافت، عثمان ابن حنیف کی جب وفات کی خبر ملی نا صفین سے واپسی پر کہ عثمان ابن حنیف فوت ہو گئے ہیں، فرمایا لو احبنی جبل لتحافت، اگر علی سے پہاڑ بھی محبت کرے نا تو گر پڑے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ محبت علی صرف اور صرف اس دل میں سے آتی ہے جس دل کو خدا بند عظیم نے پاکیزہ کیا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ دیکھیں آپ وہاں پہ غدیر میں 1,40,000 افراد موجود تھے، پاک پیغمبر کو سنا بھی اور دیکھا بھی، فضائل علی پاک پیغمبر نے سنائے بھی تھے اور دکھائے بھی تھے، عظمت علی لوگوں کو دکھائی بھی تھی پیغمبر نے، سنائی بھی تھی پیغمبر نے۔ کتنے نے محبت کی علی سے، یہ اتنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ خدا بند عظیم جب دل میں ڈال دیتا ہے تو وہ دور سے آنے والا سلمان علی سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب خدا نہ ڈالے یہ خزانہ کسی کے دل میں تو پاس بیٹھا ہوا بھی پاک پیغمبر کے محبت علی نہیں کر سکتا۔ خدا نے اسے ایمان کی کسوٹی اس لیے قرار دیا ہے کہ صرف مومن ہے جو علی سے محبت کر سکے، کوئی اور علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور محبت علی کے ساتھ جب جائیں گے نا آخرت میں، وہاں پتہ چلے گا کہ محبت علی کا اثر کیا ہے۔ یہاں مشکلات ہیں محبت علی میں، لیکن وہاں پہ پتہ چلے گا اس عظمت کا جو خدا بند عظیم نے قرار دی ہے۔ یہ حدیث جو خود امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، جب کسی نے آ کر کے کہا تھا کہ میری مدد کریے میں فقیر ہوں، تو فرمایا تمہارے پاس ایک چیز ہے جو بہت قیمتی ہے۔ کہا کہ نہیں مولا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے دل میں بابا علی کی محبت ہے؟ اس نے کہا مولا ہے۔ تو فرمایا 500 دینار مجھ سے لے لو اور محبت علی دے دو۔ کہا نہیں مولا۔ آپ بڑھاتے گئے 2 لاکھ دینار۔ کہا نہیں مولا۔ عرض کیا مولا پوری دنیا کے خزانے بھی مل جائے نا تو میں محبت علی نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ فرمایا پھر فقیر تم نہیں ہو جس کے دل میں بابا علی کی محبت ہے، فقیر وہ ہے جس کا دل محبت علی سے خالی کرا دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ دعا کرنی چاہیے بار الہ ہمارے دلوں میں محبت امیر المؤمنین میں اضافہ فرما، ہمیں معرفت امیر المؤمنین کی توفیق عطا فرما۔ ابھی تک یقین کریں مولا علی کو پہچانا نہیں گیا ہے،
امام خمینی نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی مولا علی کی ولادت کے موقع کے اوپر، فرمایا تھا کہ علی کو نہ پہچانا جا سکا ہے نہ پہچانا جا سکے گا، چونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی تجھے میرے اور اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا ہے، لہٰذا یہ عظمتیں جو ذات علی میں موجود ہیں اس کی معرفت تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن بار الہ تو عطا کر دے ہمارے دلوں میں معرفت امیر المومنین، اور ہمیں محب علی اٹھانا، محب علی کے طور پر اس دنیا سے لے کر کے جانا، شفاعت علی اور زیارت علی نصیب فرمانا، جنہوں نے اس جشن کا اہتمام کیا ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اس مسجد کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بارئلہ جو حاضرین ہیں اپنی حاجات لے کر کے حاضر ہوئے، اس شب مقدس کا واسطہ ہے، مولا امیر کا واسطہ ہے، تمام حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں حاضرین میں سے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، حاضرین کے متعلقین میں سے جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے رزق ہیں ان کو رزق کثیر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری حضور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہتے، بارئلہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و مشنود فرما، فضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین، صلوات